ہمارے ملک ہندوستان میں این آر سی، این پی آر، سی اے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے۔ سی اے، این آر سی، این پی آر پر ملک بھر میں احتجاج جاری رہا اور یہ ایک مہم کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ سی اے، این آر سی، این پی آر، اس کے خلاف میں یہ جو مہم تھی اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور سی اے، این آر سی، این پی آر کے بارے میں کیا مستقبل ہے، کیا فیوچر کورس آف ایکشن ہے۔ اس میں 3 فیکٹرز بہت اہم ہیں۔ پہلا حکومت، دوسرا سپریم کورٹ، تیسرا عوام۔ اگر مرکز کی موجودہ سرکار سی اے، این آر سی، این پی آر کے بارے میں عوام کے جذبات اور عوام کے احتجاج کو سامنے رکھ کر اس آئیڈیا سے دور ہو جاتی ہے اور ڈراپ کر لیتی ہے، یہ سب سے اچھا آپشن ہے۔ دوسرا آپشن سپریم کورٹ کا ہے۔ ملک بھر میں ماہرین قانون بھی، سول سوسائٹی کے لوگ بھی اور اس قانون سے متاثر ہونے والے لوگ بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے ہیں کہ وہ سی اے کو، این آر سی کو، این پی آر کو کالعدم قرار دے۔ اگر سپریم کورٹ ان قوانین کو مسترد کر دیتا ہے تب بھی عوام کو بڑی راحت ملے گی اور اس کے بارے میں ایک رخ سامنے آ جائے گا۔ تیسرا فیکٹر عوام ہے۔ اگر حکومت اپنے آئیڈیا کو ڈراپ نہ کرے اور سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرنے کا ہے تو یہ عوام کی ایک بڑی جیت ہوگی۔ تیسرا اہم فیکٹر عوام ہے۔ عوام ہی اصل ہے۔ جب تک عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، مسئلہ حل ہونے کی امید باقی رہے گی۔ اس لیے عوام اپنے اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے کہ حکومت سی اے کو، این آر سی کو، این پی آر کو واپس لے، انہیں جدوجہد کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ جو سی اے کا جو قانون تھا وہ دستور کی بنیادی خطروں کے خلاف ہے۔ دستور کی بنیادی خطریں مساوات، بھائی چارگی، آزادی، انصاف، یہ بنیادی خطریں، یہ جو قانون ہے وہ ان بنیادی خطروں کے خلاف ہے، اور پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو دستور کی بنیادی خطروں کے خلاف ہو۔ یہ جو قانون ہے سی اے کی شکل میں، وہ امتیاز پر مبنی ہے، ڈسکریمنیشن پر مبنی ہے۔ وہ ڈسکریمنیشن مذہب کی بنیاد پر بھی ہے اور ملکوں کی بنیاد پر بھی ہے۔ یہ امتیاز پر مبنی ہے۔ یہ جو قانون ہے وہ دستور کی، آئین کی دفعہ 14 کے خلاف ہے۔ یہ جو قانون ہے وہ بچوں کے حقوق اور اس سلسلے میں جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو دلیل کی بنیاد پر، لاجک کی، نالج کی بنیاد پر یہ قانون عوام کے خلاف ہے، ملک کے دستور کے خلاف ہے۔ اب یہ جو قانون ہے اس کے نفاذ کے لیے حکومت کو این آر سی کرنا ضروری ہے، اور این آر سی کرنے کے لیے این پی آر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ملک بھر میں یہ سی اے، این آر سی اور این پی آر، اس سلسلے میں حکومت کے جو فیصلے ہیں اس نے عوام کو بے چین کر دیا۔ اس لیے عوام سڑکوں پر نکل آئی، احتجاج ہوا، ملک گیر احتجاج ہوا۔ ایسا احتجاج دنیا کی تاریخ میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، سننے کو نہیں ملتا ہے۔ زبردست عوامی احتجاج، جنتا کا سنگھرش، جنتا کے تمام طبقات کے لوگ، مذہب کی بنیاد پر سب مذہب کے ماننے والے لوگ،
اور جو طبقے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، جرنلسٹ ہیں، پولیٹیشینس ہیں، سوشل ورکرز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، غرض یہ کہ ملک میں کوئی ایسی ریاست اور کوئی سماج میں ایسا طبقہ نہیں تھا جس نے ان قوانین کے خلاف ملک بھر میں احتجاج میں حصہ نہ لیا ہو. اور اسی وجہ سے یہ احتجاج ملک سے باہر بھی، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہوں اور امریکہ اور دوسرے ممالک ہوں، وہاں پر بھی اس قانون کے خلاف احتجاج ہوا، جس سے ہمارے ملک کی شبیہ اور ملک کی جو تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے بگڑی ہے. اس کی ذمہ داری بھی موجودہ مرکزی حکومت کے پاس ہے، وہ ذمہ دار. تو یہ احتجاج جو ہوا، اس کے نتیجے میں تقریباً 12 ریاستوں سے زیادہ حکومتوں نے، ریاستی حکومتوں نے اپنی اسمبلی میں سی اے اے کے بارے میں، این آر سی کے بارے میں، این پی آر کے بارے میں ایسی قراردادیں منظور کی کہ یہ ہم کو قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے. یہ عوام کے، حکمرانوں کے، ہمارے سماج کے عزائم کا اور ان کے جذبات کا اظہار ہے. لیکن ہماری جو مرکز کی سرکار ہے، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اپنے فیصلے سے باز نہیں آئے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ سماج میں کچھ لوگوں نے ایسے موقع پر، جبکہ سی اے، این آر سی، این پی آر پر یہ جو مہم ہے وہ زبردست قوت اختیار کر چکی تھی، دلی کے اندر، دلی کے نارتھ ایسٹ علاقے میں مسلمانوں کے خلاف میں زبردست فساد کروایا. یہ فساد کون کرائے یہ ہم تحقیق نہیں کر سکتے، حکومت تحقیق کرے گی. لیکن اس فساد کے ذریعے سے سی اے اے کی، این آر سی کی، این پی آر کی جو ملک گیر مہم تھی، اس کے خلاف میں جو ملک گیر احتجاج تھا، اس احتجاج کو کمزور کرنے اور اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا، اس فساد میں جو جانی نقصان ہوا الگ ہے، جو مالی نقصان ہوا وہ الگ ہے، لیکن اس فساد کے ذریعے سے ملک گیر یہ جو احتجاج کی جو مہم تھی اس کو دبانے کی، اس کے رخ کو موڑنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ دلی فسادات کے بعد دلی فساد کے ذمہ داروں کو گرفتار کرنا، مجرمین کو سزا دینا، یہ تو پولیس اور کورٹ اپنا کام کرے گی. لیکن دلی فسادات کے بنیاد پر جو این آر سی کے، سی اے کے، این پی آر کے پروٹیسٹ کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو لپیٹ کر، ان کو گرفتار کر کے ان کی قیادت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دلی کا فساد ہے وہ جہاں جانی نقصان، مالی نقصان بھی ہوا، وہ اس مہم کو دبانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اب وہ لوگوں کے خلاف کیسز بک کیے جا رہے ہیں، یو اے پی اے میں کیسز بک کیے جا رہے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ایک برننگ ایشو ہے. کووڈ 19 کے مسائل میں، کووڈ 19 کے اثرات کی وجہ سے یہ جو مہم ہے، یہ مہم کمزور ہے. لیکن یہ مہم ختم نہیں ہے، کیونکہ دوسرے ایشوز آ گئے ہیں. اس موقع پر میں موجودہ سرکار سے، مرکز کی موجودہ سرکار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ سی اے کے، این آر سی کے، این پی آر کے ایجنڈے سے باز آ جائے اور ڈراپ کر دے. یہ ملک کے حق میں، سماج کے حق میں، سب کے حق میں اچھا ہے. لیکن حکومت کے یہ گرفتاریوں کے اقدامات سے جو دلی میں فساد کی بنیاد پر جو سی اے کے پروٹیسٹنٹس کو گرفتار کرنے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اس مہم کو، اور اس مہم کو جو لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں ان کو دبانا چاہتی ہے. مطلب وہ سی اے کے اور این آر سی اور این پی آر کو آج یا کل پھر وہ لانا چاہتی ہے. اس لیے ہم دوسرا حل سپریم کورٹ ہے، ہم اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان قوانین کو کالعدم قرار دے. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں ہوتی ہیں تب یہ احتجاج، چونکہ یہ سی اے اور این آر سی اور این پی آر کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اسٹیٹ لیس بنا دیا جائے گا، ان کے شہری حقوق ختم کر دیے جائیں گے.
تو کووڈ-19 کا مسئلہ یہ تو بیماری سے مرنے کا ہے، اور اگر NRC لاگو ہو جائے تو زندہ رہ کر بھی وہ موت کی کیفیت میں انسان پڑے رہے. تو یہ بھی ایک بہت خطرناک مسئلہ ہے. NRC کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو شناخت کیا جائے کہ کون ہمارے ملک کا ہے، کون ہمارے ملک کا نہیں ہے. یہ آسام میں وہاں کے لوگوں کے مطالبے پہ ہوا تھا. دیش بھر میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. NRC کے ذریعے سے ملک کے جائز شہریوں کو غیر ملکی قرار دینے کی کوشش ہے، اور ان کو اپنے دستاویزی ثبوت پیش کرنا، اپنے حق شہریت کے ثبوت پیش کرنے کا بوجھ ڈالنا، یہ حکومت کی طرف سے ایک ظلم ہے. تو یہ جو بات جب آئے گی تو جو لوگ بھی NRC، NPR اور CA کے خلاف مہم چلا رہے تھے، اس کے بڑے فوائد سامنے آئے ہیں. اگر مسئلہ حل بھی ہو جائے، اس میں جو فائدہ ہوا تھا کہ ہندو مسلم ایکتا بنی تھی. یہ ہندو مسلم ایکتا ہی موجودہ جو حکمران ہیں ان کے لیے ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور یہ دلی فساد اس ہندو مسلم ایکتا کو ختم کرنے کی بھی ایک کوشش ہے. اس لیے اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو، CA، NRC، NPR کی مہم کا، ہم کو کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہندو مسلم ایکتا کی فضا برقرار رہے. دوسرا، CA، NRC، NPR کی یہ جو کیمپین ہے، جو مہم ہے، جو مخالفت کی جا رہی ہے، یہ ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کی شکل میں ہے. لڑکیاں اور لڑکے ہمارے سماج کو ایک نئے لیڈرز کی شکل میں ملیں گے، اور یہ جو سرکاریں ہوتی ہیں وہ اس شعور کی بیداری سے، ایسے لیڈرشپ لیڈرز پیدا ہونے سے وہ گھبراتے ہیں. یہ جو CA کا، NRC کا، NPR کی جو مخالفت کی، جو ملک گیر جو مہم تھی ہندو مسلم ایکتا کی، اور خواتین کی طاقت کو محسوس کرانے، نئے لیڈرشپ کو ڈیولپ کرنے، اور سب سے بڑھ کر ہندو مسلم مرد اور خواتین سب مل کر اپنے مسائل کو مل جل کر حل کرنے کی یہ کوشش، یہ اس مہم کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اس لیے کووڈ-19 کے بیچ میں بھی ہم ہندو مسلم مل کر لیڈرشپ، نئے لیڈرز کو سامنے لاتے ہوئے مل جل کر ہم کام کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اگر حکومت باز نہ آ جائے یا سپریم کورٹ کا ہمارے حق میں فیصلہ نہ آ جائے، ہم کو احتجاج کی ضرورت باقی رہے گی. میں مرکز کی سرکار سے یہ کہوں گا کہ وہ جنتا کی آواز کو سمجھے، جنتا کے جذبات کو سمجھے. ضد سے، ہٹ دھرمی سے، تعصب سے اور اپنے حقیر سیاسی مقاصد کے لیے ایسے قانون جو سماج میں انتشار اور تقسیم پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. لیکن آخر میں کہ یہ مہم بہت اہم مہم ہے، ہمارے ملک کی تاریخ کی سب سے اہم مہم ہے. اس لیے اس مہم کو ہم نان کمیونل، نان وائلنٹ، ڈیموکریٹک طریقے سے ایک پیپلز موومنٹ میں تبدیل کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. NRC، CA کا، NPR کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور اگر یہ مہم جاری رہتی ہے، ایسے جدوجہد جاری رہتی ہے، تو ملک اور سماج کے دیگر مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی ہم اس کیفیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.